بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ میں آپ تمام مومنین کے ساتھ جعفری فیضان، اور اس ٹائم آپ تمام مومنین زمین کربلا حرم مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراف کا مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور ساتھ میں آپ کو یہاں سے مقام امام موسیٰ کاظم کی زیارت تک لے کے جاؤں گا۔ تمام مومنین میرے ساتھ رہیے گا، اور آپ تمام مومنین کو میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ جو ہے اب یوم عرفہ اب قریب ہے، اور انشاءاللہ جو شب عرفہ کے اعمال ہیں اس کے لیے بھی، اور جو یوم عرفہ انشاءاللہ دن میں اعمال کیے جائیں گے اس کے لیے بھی، جو بھی مومنین چاہتے ہیں کہ ان کی نیابت میں یا ان کے والدین بہن بھائی جتنے بھی نام بھیج سکتے ہیں بھیجیے گا۔ انشاءاللہ وہ شب میں بھی اعمال میں شامل کیے جائیں گے، اور وہ دن کے اعمال میں بھی شامل کیے جائیں گے۔ جو بھی چاہتے ہوں کہ ان کی نیابت میں جو ہیں اعمال زمین کربلا پر کیے جائیں، تو آپ تمام مومنین ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو رات کے اعمال ہوں گے اس میں بھی شب عرفہ اور یوم عرفہ انشاءاللہ ان سب مومنین کو شامل کیا جائے گا۔ تو اب یہ سارے مناظر ہیں حرم باب الہوائی مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس، اور آپ تمام مومنین جو ہیں اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا، اور پرسہ بھی دینا ہے آپ سب نے، ساتھ ساتھ مولا امام باقر کا بھی مولا عباس کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا۔ سب سے پہلے مولا عباس، مولا امام حسین، مولا امام زمانہ اپنی عادت بنا لیجئے، صبح کا پہلا سلام یہ لازمی کیا کریں، خاص طور پر مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں لازمی کیا کریں۔ اور بین الحرمین میں موجود یہ جو مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے دروازے ہیں وہ چار دروازے ہیں، ایک مولا امام حسن کے نام سے، ایک مولا امام حسین کے نام سے، ایک یہ مولا امام زمانہ کے نام سے، اور وہ چوتھا دروازہ ہے مولا امام موسیٰ کاظم، اور اسی دروازے کے بالکل سامنے سے مجھے جو ہے انٹر ہونا ہے۔ اور یہ جو اوپر لگائی گئی شیٹس ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ گرمی سے بچاؤ کے لیے پوری کربلا کو انہوں نے ریڈی کر دیا ہے عرفہ کے لیے۔ پھر آگے اسی طرح سے یہ 40 تک رہے گا سلسلہ، کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ جو وائرز ہیں یہ ساری آرٹیفیشل ریننگ کی وائرز ہیں، اس میں آرٹیفیشل ریننگ ہوتی رہے گی دن ٹائم پہ، تاکہ جو ہے یہاں سے جانے والے جتنے بھی گزرنے والے مومنین ہیں ان کو جو ہے ٹیمپریچر نارمل لگے، کیونکہ یہاں پر 50+ جو ہے ٹیمپریچر رہتا ہے۔ آگے جتنے بھی ابھی اگلے منتھ سے تقریباً 45 سے 50 اور 55 سے 55 کے درمیان میں یہ ٹیمپریچر رہتا ہے پھر۔ اور اسی طرح سے جتنی بھی شاہراہیں ہیں دیکھیں آپ، یہ ساری کی ساری اس طرح سے پردوں سے ڈھک دی گئی ہیں، اور ہمیں جو ہے آرٹیفیشل ریننگ کے لیے ان لوگوں نے وائرز بچھا دی ہیں، تاکہ آسانی سے مومنین جو ہیں ہر ایک زیارت پر جا سکیں، اپنی زیارت کر سکیں، اپنے عبادات کر سکیں۔ یہاں سے کافی جلوس اعضاء گزریں گے تاکہ وہ تمام مومنین بھی بآسانی ان رستوں سے گزر سکیں۔ تو یہ دروازہ ہے مولا عباس کا، باب امام موسیٰ کاظم۔ اسی دروازے کے بالکل سامنے یہ چھوٹی سی گلی ہے، مجھے اس میں داخل ہو کر جانا ہے۔ رش ہوتا ہے تو میں ویڈیو بند کرتا ہوں، کیونکہ بیچ میں لیڈیز ہوتی ہیں، اچھا نہیں لگتا ایسے گزرنا۔ تو میں جو ہوں اب آپ کو یہاں سے ڈائریکٹ لے کے جاؤں گا مقام امام موسیٰ کاظم تک۔ آپ نے یہ دروازہ یاد رکھنا ہے، بالکل سامنے یہ دیکھیں آپ کے، یہ ہے سین بی بی ام البنین۔ یہ ساری کی ساری شارع بغداد کہلاتی ہے، اس سے دوسری والی سائڈ بھی شارع بغداد کہلاتی ہے۔ آپ نے اس دروازے کو یاد رکھنا ہے، باب امام موسیٰ کاظم کا دروازہ نام ہے، اور انشاءاللہ اسی دروازے کے بالکل سامنے سے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ یہ چھوٹی سی گلی ہے، بالکل چھوٹی سی گلی ہے، دکانیں آدھے منٹ کی بھی واک نہیں ہے، یہاں پہ آدھے منٹ کی بھی واک نہیں ہے۔ یہ دکانیں ختم ہوں گی اور آپ کو رائٹ سائڈ پر مقام امام موسیٰ کاظم دکھائی دے گا۔ ایک بار میں آپ کو پھر بتا دوں کہ جو بھی مومنین شب عرفہ اور یوم عرفہ کی اعمال میں شامل ہونے کے لیے اپنے نام بھجوانا چاہتے ہیں، پیج پہ ان باکس میسج کرتے رہیے گا، کمنٹس میں نام لکھ دیں، پیج پہ ان باکس کر دیں، جیسے آپ کو ایزی لگے ویسے کر دیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کے نام جو ہیں ہم لوگ ریسیو کرتے رہیں، اور انشاءاللہ سب کو اعمال میں شامل کرتے رہیں۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ڈائریکٹ مقام امام موسیٰ کاظم۔ یہ سارا بین الحرمین والی سائڈ کی باہر والی روڈ ہے، دیکھیں کتنا انہوں نے تیاریاں کی ہیں، اور کتنا یہ زواروں کے لیے کرتے ہیں ہر سال، ہر موسم کا خیال رکھتے ہوئے یہ لوگ یہ ساری ترتیبات کرتے ہیں، تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو زواروں کو، اور زوار جو ہیں بآسانی ان رستوں پر چلتے رہیں اور مولا کا ذکر کرتے ہوئے یہاں سے گزرتے رہیں۔ تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مقام امام موسیٰ کاظم۔ یہ دروازہ وہی دروازہ ہے جہاں سے مضیف کھانے کے لیے بھی مومنین گزرا کرتے ہیں، یہیں سے مولا عباس کے لنگر خانے کی جانب جاتے ہیں اور اندر بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں مومنین۔ تو یہ دروازہ ہے باب امام موسیٰ کاظم کے نام سے، اس پر لکھی تحریر السلام علیکم یا باب الہوائی۔ اور اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں یہاں سے سیدھا
مقام امام موسیٰ کاظم کو. یہ سیدھی گلی مجھے لے کے جائے گی. تو جیسے ہی آپ ان دکانوں سے کراس کر کے آگے آتے ہیں تو یہ مقام ہے، مقام امام موسیٰ کاظم. یہاں پر ان کی زیارت بھی لکھی گئی ہے. مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بالکل پاس یہ زیارت ہے. اب آپ یہ زیارت دیکھیں، یہاں پر پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ زیارت کر سکتے ہیں. یہ جو ہے یہ مقام ہے، مقام امام موسیٰ کاظم کے نام سے. وہ تمام مومنین جو پریشان ہیں، میرا مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے. جو مشکلات میں ان سب کی مشکلات دور فرمائے. جتنے بھی مومنین اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں، میرا مولا ان سب کے نصیب اچھے فرمائے. جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی بے اولاد ہیں، مولا ان سب کو اولاد نصیب کرے. جتنے بھی مومنین ہمارے ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے. جو قرض دار ہیں ان کا غیب سے قرض ادا ہو. جتنے بھی مومنین اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں، میرا مولا ان سب کو اپنا اپنا گھر نصیب کرے. جو بھی مومنین بیمار حال ہیں، جو اس ٹائم ہاسپٹل میں ہوں، جو اس ٹائم گھروں میں ہوں، مولا سب کو بیماری کربلا کا صدقہ صحت یابی عطا فرمائے. سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام محرومین کو اصالِ ثواب کر دیجیے، اور ان تمام محرومین کو بھی جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا ہمارے جتنے بھی محرومین ہیں سب کے درجات بلند عطا فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہ معاف فرما، سب کو بی بی کی چادر کا سایہ نصیب عطا فرما. میرے مولا جتنے بھی مومنین آپ کے در پہ آئے ہیں ان سب کو بار بار آنا نصیب کرو. جو اب تک نہ آ سکے ان سب کی غائبانہ مدد عطا فرما، اور سب کو بھی زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کا زوار بنا. میرے مولا ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کر کے ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما. اللہم اجل ولیکم فرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد.